کیا میں نفس مطمئنہ کے بارے میں کچھ پوچھ لوں؟ آپ ایک بات یاد رکھنا کہ اگر کبھی اللہ کریم کی طرف سے آپ کو دنیا کا 2 دن کے لیے با اختیار بنا دیا جائے، ہیڈ بنا دیا جائے کہ جو چاہے کرو، تو 2 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کی کائنات کو جوں کا توں واپس کر دینا، اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ کیا اس اختیار کو بالکل استعمال نہیں کرنا؟ بالکل، اس میں رد و بدل نہیں کرنی۔ تو یہ خواہش ہی نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل، اس خواہش سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ مطلب یہ کہ اس کائنات میں کوئی بات نہ انکریز کرو اور نہ ڈکریز کرو، نہ یہ کہو کہ یہ پسندیدہ چیز ہو جائے اور یہ ناپسند چیز نہ ہو، تو جیسے وہ تھی وہ چلا رہا ہے اور یہ ٹھیک ہے۔ اگر اس نے زندگی دینی ہے تو زندگی دے دے، اور زندگی سلب کرنی ہے تو زندگی سلب کر لے۔ یا اللہ، جو کچھ تو نے دیا یہ ہمارے لیے بہت ہے، اور مزید جو تو دے گا یہ تجھے ہی پتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ایک بات اور یاد رکھنا، بعض اوقات احسان کی شکل میں انسان پر ظلم ہو جاتا ہے، مثلا کسی ٹیلنٹ کا آ جانا، خوبی کا پیدا ہو جانا، اور ظرف نہ ہو تو وہ خوبی نقصان دے گی۔ مثلا پیسہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور پیسہ جو ہے وہ اللہ کے بہت قریب کر سکتا ہے، اور یہی پیسہ اللہ سے بہت دور کر سکتا ہے، یہ جرم کو جنریٹ کر سکتا ہے۔ حسن ایک دولت ہے، بڑے کام کی بات ہے، مگر یہ حسن والے کو بلکہ دوسرے انسان کو بھی گمراہ کر سکتی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پاس ہے تو ہے ہی صحیح، لیکن جس نے دیکھا وہ بھی گمراہ ہو سکتا ہے، اور یہی نعمت ہے جو سب کو راہ راست پہ بھی لاتی ہے۔ اس لیے سب کے لیے دعا کیا کرو کہ اگر اللہ نے بادشاہت دینی ہے تو پھر ظرف بھی دے، یہ نہ ہو کہ کمینگی قائم رہے اور بادشاہت بھی مل جائے۔ اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے تو وہ بادشاہ ملک کا ہیڈ، لیکن اس میں ظرف نہیں ہے۔ یا اللہ، ظرف کے بغیر لوگوں کو اختیارات نہ دینا، اگر اختیارات دیے ہیں تو ظرف بھی دے دو، تاکہ ان کو شعور بھی ملے، آنکھیں بھی ملے اور روشنی بھی ملے، اس لیے وہ صحیح بات کر سکیں گے کہ کہاں پہ کیا کرنا ہے۔ صرف اقتدار جتانے والے لوگ عام طور پر گمراہ ہوتے ہیں اور ظالم ہوتے ہیں۔ اقتدار کا نشہ بہت برا نشہ ہے، وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں پر بھی ظلم کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ آپ کو وہ ٹیلنٹ ملے جو ظرف کے مطابق ہو، تو اللہ پہلے ظرف عطا کرے، پھر ظرف کو لبریز فرمائے، پھر وہ خود بھی خوش ہو اور ہمیں بھی خوش رکھے۔ صرف یہ نہ کہتے رہنا کہ یا اللہ پیسے دے، پیسے دے۔ اگر اللہ نے پیسے دے دیے اور ظرف نہ دیا تو مارے جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ یا اللہ ہمیں محبت سے دے، اپنا بنا کے دے، پھر جو کچھ دے گا وہ ٹھیک ہے تو وہ نعمت مانگو جو دینے والے کے قریب کرے، ورنہ وہ نعمت ہی آپ کو دینے والے سے دور لے جائے گی۔ تو یہ کہو کہ یا اللہ وہ نعمت دے جو تیرے قریب رکھے، اور ہم نعمتوں کے ذریعے تیرے سے دور نہ ہوں۔ تو اس طرح کی نعمت سے بچو جو انسان کو باغی کر دیتی ہے۔ بعض اوقات غریبی مایوس کر دیتی ہے، اس غریبی سے بھی پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے اور کفر پیدا کرتی ہے۔ اس مال سے بھی بچو جو مغرور کر دیتا ہے۔ یا اللہ مغرور کرنے والا مال نہ دے اور مایوس کرنے والی غریبی نہ دے، ایمان سے خارج کرنے والی غریب الوطنی نہ دے۔ آپ اپنے وطن میں رہو، اپنی ہستی میں رہو، اپنی بساط میں رہو، اور ان بساط میں رہو، خوش باش رہو۔ خوش رہنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ کسی کو خوش رکھو۔ کیا کرو کہ کسی کو خوش رکھو۔ 4 دن کا میلہ ہے، کسی روح کو، کسی بندے کو خوش کر جاؤ تو خوش رہنے والے کو کیا فیض ملتا ہے، خوشی کا۔ روح کے اندر ان بساط پیدا ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ناپسندیدہ کو پسند کر لو، اور جو بہت پسند ہے اس سے تھوڑا گریز کر لو، پھر آپ کو حقیقت سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ بھاگ دوڑ بند کر دو، جو چیز چلنے سے نہیں ملی وہ ٹہرنے سے مل جائے گی، تو رک جاؤ، وہ مل جائے گا۔ میں اپنا فکرہ پھر دہرا رہا ہوں کہ اگر چھت گرنے لگے تو بھاگ جاؤ، اور آسمان گرنے لگے تو ٹھہر جاؤ، کیونکہ اب یہ اور کام ہے، اب یہ انسانی کام نہیں ہے۔ اب اللہ کا نہ جانے کیا ارادہ ہے، تو اس کا عمل پہچانو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ نہ کہنا کہ سب ٹھیک تھا مگر یہ بجلی کیسے گری۔ اقبال رحمت اللہ نے کہا تھا
سمندر ان کے جہاز ان کے، گرا بھنور کی کھلے تو کیوں کر، تو بھنور تقدیر کا بہانہ ہے۔ اب یہ لوگ بھنور کے ساتھ آشنا ہونے والے ہیں، یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ تو یہ نہ کہنا کہ ہر چیز ٹھیک ٹھاک تھی اور بھنور آ گیا، سب ٹھیک ٹھاک تھا، مکان پکا بنا لیا تھا، بس ایک بم آ گیا۔ اللہ کرے بم نہ آئے، زلزلہ نہ آئے۔ بعض اوقات قلوب میں زلزلہ آ جاتا ہے، ایک آواز آتی ہے اور کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ آوازیں سب کچھ توڑ دیتی ہیں، آواز آپ کا شعور سلب کر سکتی ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ راز کی بات بتا رہا ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی منزل پر جا رہا ہوتا ہے، بڑا مطمئن جا رہا ہوتا ہے، اور کسی جالس آدمی کی آواز آ گئی، اس آواز نے ایسا نقطہ لگا دیا کہ پھر کفل لگ گیا، یعنی کہ اس نے ایک ایسی بات کر دی کہ دوسرے کا خیال توڑ دیا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آواز آپ سے بات کر جاتی ہے، آپ جا رہے ہوتے ہیں اور ایک ناواقف آدمی پاس سے گزرا اور کہہ گیا کہ تیری خیر ہو، تو سب بحال ہو گیا۔ تو وہ ناواقف تھا، نہ اس نے لینا دینا تھا، بس کسی خوبصورت بچے یا بچی کو اس نے دیکھا اور کہا کہ تیری خیر ہو، تو آپ بحال ہو گئے۔ گویا کہ ایک سٹرے آواز چلتے چلتے آپ کو بحال کر سکتی ہے اور ایک سٹرے آواز آپ کو توڑ سکتی ہے۔ یہ سارے واقعات چل رہے ہیں یہیں پر۔ آپ اجنبیوں کے ساتھ تعلق رکھو، ان کے پاس آپ کا بہت سارا حصہ ہے، آپ کی تقدیر کا ایک حصہ اس مکان میں ہے جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں آپ کی ڈومیسٹک ریزیڈنس ہے۔ اس کے لیے کہتے ہیں کہ تیرے ہاتھ میں ایک لکیر ہے، اچھی ہے، اور دوسری لکیر کس کے پاس ہوگی؟ جو تیرا ہم سفر ہے۔ تبھی تو اچھی زندگی گزرے گی۔ تو کائنات کے بڑے مضامین میں نہ پڑو، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دو، اس کو راضی رکھو جو ہم سفر ہے، چاہے وہ ہم خیال نہ بھی ہو۔ ہم خیال شاید نہ ملے، ہم سفر کا ہم خیال ہونا ضروری نہیں، پھر بھی سفر اچھا ہو سکتا ہے۔ آپ کا فیض وہاں پر ہے، تو جس مکان میں آپ رہتے ہیں اس میں آپ کا فیض ہے۔ اس میں کتنی زندگیاں پیدا ہونی ہیں، اس میں کتنی خوشیاں آنی ہیں، کتنے آنسو آنے ہیں، کتنی مسکراہٹیں آنی ہیں، تو وہ فیض اس جگہ کا ہے۔ بعض اوقات سٹرینجرز آپ کو فیض دے جاتے ہیں۔ ایک ناواقف آدمی کیا گل کھلا گیا، وہ آپ کو جانتا نہیں ہے اور کہنے لگا کہ تیری پیشانی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ تو صاحب نصیب ہے، لگتا ہے تو کھوئی ہوئی منزل کا مسافر ہے۔ تو اس اجنبی آدمی کے پاس تیرا فیض ہے، بزرگوں کے پاس تو ہوتا ہی ہے۔ تیرے عمل میں بھی تیرا فیض ہے، عمل بھی اچھے کرو۔ اچھا عمل وہ ہے کہ جو جمیع زندگی ہے وہ ناراض نہ ہو، باقی یہ کہ تیرا فیض سارا بکھرا ہوا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تو سیر کر کے آپ اپنا مقدر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں میں پڑھتے پڑھتے اکبر اور جہانگیر بادشاہ اور طرح کے لگتے ہیں، اکبر دا گریٹ کا پڑھتے ہیں اور جا کے دیکھا تو وہ اور طرح کے تھے۔ میرا مطلب ہے کہ وہ اس زمانے کے عظیم الشان بادشاہ تھے، مگر ان کے پاس ٹیلی فون بھی نہیں تھا، ان کی زندگی بس ایک بھرم تھی، اور آپ کے پاس بے شمار چیزیں ہیں۔ تو ہر زندگی ایک اور راز کی بات ہوتی ہے۔ آپ لوگ ایک مقام پر ظاہر ہوتے ہیں اور 60-70 سال کے بعد دوسرے مقام پر غائب ہو جاتے ہیں، اور سمجھتے یہ ہیں کہ آپ ایک عظیم انسانیت کے حصے ہیں۔ ہم عظیم ٹوٹیلٹی کے حصے ہیں۔ یہ ہماری زندگی ہے کہ ہم یہاں سے پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے، میں اب پیدا ہوا ہوں اور پھر میں چلا جاؤں گا۔ 60 سال کی کل زندگی ہے، اور ٹوٹل سفر کتنا ہے گھر سے قبرستان تک؟ تو بتاؤ کہ رفتار کتنی ہونی چاہیے؟ بس ٹھنڈے ہو کے چلو، آرام سے چلو، لائف کو ٹینشن نہ دو۔ کتنا سفر اور کرنا ہے؟ تھوڑا سا ہے، قریب ہی ہے، اصل گھر کے پاس ہے، بس سفر پورا ہو جانا ہے، اس میں دشواری نہیں ہونی چاہیے۔ دشواری نہیں ہے کیونکہ جو اللہ کو پیارا ہوتا ہے اسے قبرستان لے جاتے ہیں۔ آپ نے خود جانا ہے، آپ کو کوئی لے کے نہ جائے۔ یہ مشکل ہے کہ خود جائیں۔ انسان مرتا کیسے ہے؟ جس آدمی کا محبوب مر گیا وہ مر گیا، جس آدمی کا بھائی مر گیا وہ آدھا مر گیا، جس آدمی کی ماں مر گئی وہ سارا مر گیا، جس آدمی کا بچہ مر گیا اس کی کمر ٹوٹ گئی۔ تو انسان مرتا یوں ہے، پیچھے رہ جاتا ہے ماتم کرنے والا، جس کو تم زندہ کہہ رہے ہو۔ زندگی تو رخصت ہو گئی، ایک ایک کر کے دوست چلے گئے، اب یہ آدمی ویران ہے۔ اگر آپ اپنے گاؤں میں جاؤ، اپنے شہر میں جاؤ،
تو 60 سال کے اندر ساری آبادی بدل جائے گی، حالانکہ شہر بھرا ہوا ہوگا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو شہر میں جاؤ اور جا کے دیکھو کہ کوئی محلے والا پرانا آدمی ہے، وہ دکاندار ہے، وہ وہاں نہیں ہوگا، اس کی دکان کہیں اور بن گئی۔ تو 60 سال میں شہر خالی ہو گیا، حالانکہ بھرا ہوا تھا۔ اب ڈھونڈنا تیرا تو درکنار، خود کھویا جا رہا ہوں ہجوم خیال میں۔ تو بندہ آپ ہی گم ہو گیا، تو آپ کہو گے کہ یہ ہمارا شہر ہوتا تھا، یہاں گامے کی دکان تھی، یہاں فلاں بندہ ہوتا تھا، بڑے دوست ہوتے تھے، اتنے ملنے والے تھے کہ بازار سارے سے گزرو تو کتنے گھنٹے لگ جاتے تھے۔ اب لگتا ہے کہ جیسے میں اپنے شہر میں اجنبی ہو گیا، اپنے علاقے میں اجنبی ہو گیا، حتیٰ کہ گھر کے اندر کچھ عرصے کے بعد آپ اجنبی ہو جائیں گے۔ وہ جو معصوم آوازیں ہیں وہ اور طرح کی ہو جائیں گی، اور ماننے والوں کے آداب بدل جائیں گے کہ شاید آپ پسندیدہ بوڑھے ہوں، شاید ناپسندیدہ ہوں۔ ایسے ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح آپ بدلتے بدلتے اور ہو جائیں گے۔ آپ بڑی بڑی شاہراہوں پہ چل رہے ہو، تیز رفتاری میں چل رہے ہو، شاہراہ سے پھر چھوٹی سڑک پر آ گئے، چھوٹی سڑک سے گلی میں آ گئے، حتیٰ کہ بند گلی میں آ گئے، آخر میں بند مر جانا بھی مشکل۔ اب کہتا ہوں کہ کتنی کشادگی ہوتی تھی، اتنی بڑی سڑکیں ہوتی تھی، وہاں ایسے دوڑتے تھے جیسے جٹ ہوں، پلین ہوں، اور آخر میں کیا رہ گیا؟ بند گلی، جہاں سے مڑ نہیں سکتے۔ انا للہ۔ تو آپ نے خود نہیں مرنا، بلکہ مرتا وہ ہے جو مرنے والا دے جائے۔ موت اس کی جس پر غم آ رہا ہے، جو غم دے کے جا رہا ہے وہ تو آزاد ہو گیا، کہتا ہے یہ پکڑو غم کو اور میں چلا۔ جس نے اس کے غم کو سنبھالا اس کو موت ہے، اس کے پاس غم ہے، اس لیے ایسی موت سے بھی ڈرنا چاہیے۔ اور یہ موت ہو چکی ہے، کیسے ہو چکی ہے؟ بچپن مر گیا۔ کبھی پرانا فوٹو دیکھو تو آپ کہو گے کہ یہ میں ہوں، تو پوچھنے والا کہے گا کہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ میں ہوں تو یہ کون ہے؟ اگر وہ آپ ہیں تو آپ کون ہیں؟ کہتا ہے کہ یہ بھی میں ہوں اور وہ بھی میں آپ ہوں، تو یہ دو آپ ہیں۔ تو ان میں سے ایک باب چلا گیا، مر گیا، وہ باب رخصت ہو گیا۔ اس لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایک ایسا عمل دے دے جو اس کو منظور ہو۔ یہ کافی ہے، بس منظوری کے باب میں کوئی عمل پیدا ہو جائے۔ چلو آپ یہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ نہ آئے تب بھی مان لینا۔ کیا کرنا؟ اول تو سمجھ آئے گی نہیں، لیکن سمجھ آئے یا نہ آئے آپ مان لینا۔